بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ وقت بھی آنا تھا کہ ملک کی سب سے زیادہ طاقتور، سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اور اس کے ججز، ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو خطوط کے ذریعے چوڑیاں بھیجی جائیں گی. چوڑیاں بھیجی جا رہی ہیں ججز کو، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے. سپریم کورٹ تو حکومتیں گرا سکتی ہے، حکومتوں کے خلاف فیصلے دے سکتی ہے، عام آدمی کیا چیز ہے. لیکن اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط بھیجے جا رہے ہیں اور ان میں چوڑیاں بھیجی جا رہی ہیں. چوڑیاں. اب جناب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں میں اس وقت کیا امیج بن چکا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ تو نام نہیں بتا رہے، یعنی خطوط میں بتا نہیں رہے کہ جی کس نے خط لکھا ہے، کون ہے اس کے پیچھے. جس طرح آپ نے پہلے سنا تھا کہ خطوط آئے جن میں مبینہ طور پر بڑا خطرناک پاؤڈر تھا، اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ سب کو بھیجے گئے تھے. یہ اس سے ہٹ کر ہے معاملہ، کیونکہ یہ لوگ بھیج رہے ہیں چوڑیاں. اور اس کے علاوہ یہاں تو چلیں نام نہیں بتا رہے، لیکن کچھ سینئر وکلاء، بزرگ وکیل، پرانے وکیل، وہ نام بھی اپنا مینشن کر رہے ہیں کہ جی یہ ہوں میں، یہ نام ہے میرا. اور ان ججز سے بھی سینئر ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے ان کے استادوں میں شامل ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ جی کیا فیصلے دے رہے ہو تم. اور کہتے ہیں کہ اب تو سپریم کورٹ کا یہ حال ہو گیا کہ 3 دفعہ اس کی عمارت کو غسل دینا چاہیے. تین دفعہ غسل دینا چاہیے سپریم کورٹ کی عمارت کو. یعنی جس طرح ہوتا ہے کہ کسی چیز میں ناپاکی کا اظہار کیا جاتا ہے تو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ اس کو غسل دیا جائے. اب یہ بات بتائی ہے بہت ہی کریڈیبل سینئر جرنلسٹ افتخار شیرازی صاحب نے. ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں، ڈان نیوز کے بیورو چیف. انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو خطوط آ رہے ہیں ان میں شناخت بھی ظاہر کی جا رہی ہے، بتا کر لوگ کہہ رہے ہیں، اور خط کے متن میں درج ہے کہ سپریم کورٹ کی عمارت کو 3 مرتبہ غسل دیں. اس کے علاوہ جناب خطوط میں چوڑیاں بھی بھجوائی گئی ہیں جج صاحبان کو. یہ دیکھیے ذرا کہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، اور اب اس پر بھی بات آ رہی ہے، لیکن ابھی جو ہو رہا ہے وہ تو لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اب تاریخ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے، بڑی عدالتوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دیا، عوام کے حق میں کبھی فیصلہ نہیں دیا، عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں دیے. جب بھی مشکل وقت آیا، جب بھی ٹف وقت آیا، یعنی کبھی الیکشن میں ریگنگ پر انہوں نے کبھی نوٹس نہیں لیا. عوام کو پتا ہے، لوگ کہتے رہے ہم نے ووٹ کس کو ڈالا ہے. یعنی ایک ہی تو موقع ملتا ہے، ایک ہی 5 سال میں ایک موقع ملتا ہے ایک عام شخص کو جہاں وہ ایک طاقتور کے، اشرافیہ کے برابر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور وہ ووٹ کی ہے طاقت. اس کے پاس بھی ایک ووٹ ہے، چاہے امیر ترین آدمی ہے، اس کے پاس بھی ایک ووٹ ہے. اس نے جو 8 فروری ووٹ ڈالا، 9 فروری کو اس کو بدل دیا گیا. کوئی نوٹس نہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ اس کو جتنا ہو سکے دبایا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی پچھلے 2 سال سے پامالی ہو رہی ہے، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لیکن کہیں کوئی نوٹس نہیں، کہیں کچھ نہیں، اس پر بات ہی نہیں ہو رہی. اب یہ سلسلہ 1950 سے دیکھا جائے تو یہ چل رہا ہے کہ بڑی عدالتوں نے اہم موقعوں پر مایوس کیا ہے عوام کو. اور اس کی ایک ہسٹری ہے کہ اب جناب ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ کہا جاتا ہے جی غلط تھا، اسی سپریم کورٹ نے کہا نا، یہی چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب ہیں. تو جو اب ظلم ہو رہا ہے کہ کیا کوئی اب اس کے لیے 50 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا ہاں جی بڑے غلط الیکشن ہوئے تھے، نوٹس لینا چاہیے تھا، بڑی معذرت، یہ ہوگا. اور پھر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے، آپ دیکھیے کہ راتوں کو عدالتیں لگا کر، رات تک عدالتیں لگا کر، بار بار، اور جیل کے اندر عدالتیں لگا کر. یہ ہے انسانی حقوق، یہ ہے آئین کے مطابق فیئر ٹرائل، کہ عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا، جناب وہ اس کے علاوہ عدت کیس میں سزا، سائفر میں سزا، سب میں جناب دن رات لگا کر سزائیں. اور اب جب اپیل میں معاملہ ہے تو گو سلو ہو گیا ہے، بالکل ایک اور طرح سے نظر آ رہا ہے. وہاں تو صبح سے لے کے رات تک عدالتیں لگ رہی تھیں. یہاں تک ہو رہا ہے کہ جی جج نے سارا کیس سن لیا اور فیصلے کا دن رکھ دیا، اس دن فیصلہ سناؤں گا. اس کے بعد کہتا ہے جی میں تو یہ کیس ہی نہیں سن رہا. شاہ رخ انجمن صاحب، کوئی جج کہتا ہے جی آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر، اور اس کے بعد جو اس کی حرکتیں سامنے آتی ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب اس پر خاموش ہیں. ہاں ایک تحریری حکم نامہ آج ضرور آ گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جی لائیو ہم کوریج نہیں دے سکتے یہ نیب کے کیس کی. عجیب بات اس میں لکھی ہے تحریری حکم نامے میں کہ کیونکہ یہ مفاد عامہ کا، پبلک انٹرسٹ کا، عوام کا یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. یعنی نیب میں ترامیم کر دی جائیں، کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہو، لوگوں کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ
کیا ہوا کہ ریکارڈ اضافہ ہوا یوٹیوب چینل جو سپریم کورٹ کا ہے کہ جی وہاں آنا ہے جی کیس میں عمران خان نے آنا ہے، تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے سبسکرائب کر لیا، بعد میں انسبسکرائب بھی کیا، لیکن اتنا انٹرسٹ تو کبھی کسی کیس میں نظر نہیں آیا جتنا اب تھا۔ تو اب تحریری حکم نامہ آ گیا ہے جو کہ درخواست سنی ہی نہیں گئی، صرف آئی تھی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کہ جی اس کی بھی لائیو سٹریم کی جائے، نیب کیس کی۔ عمران خان صاحب کو پہلے تو ویڈیو لنک کے ذریعے آپ بلا رہے ہیں، پرسنلی بلا رہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان کہتے تھے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے میں عدالتوں میں پیش ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تو عدالتوں نے کہا نہیں، اسٹریچر پہ بھی آنا پڑے تو آؤ، اور اس کے بعد آتے تھے تو جناب وہ حملے ہو جاتے تھے، کیا کیا ہو گیا۔ تو اب جناب عمران خان خود آنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب نہیں، اب آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جائے گا اور وہ بھی نہیں دکھانا۔ تو بہرحال جناب اب ایک بڑی کشمکش ہے، 3 تاریخ بڑی اہم ہو گئی ہے، اور اس دن معاملہ آنا ہے مخصوص نشستوں کا۔ تو اگر مخصوص نشستوں کا تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے حق میں آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو سیٹیں مل جائیں گی اور حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں رہے گی، اور اگر ان کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر یہ بات ہوگی کہ جناب وہ اسد طور کہہ رہے ہیں جی وہ دانہ پھینکا ہے حکومت نے کہ ججز چگ لیں کہ آپ کو ایکسٹینشنز مل جائیں گی، آپ کو جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ بڑھا دیں گے، پھر آپ اور زیادہ عرصہ سپریم کورٹ کے جج رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آ جائے گی 2/3 اکثریت، اگر آپ دلا سکتے ہیں تو بدلے میں ہم یہ دیں گے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے، لوگ بتا رہے ہیں، انفارم کریں لوگوں کو۔ تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے۔ پھر دیکھیے کہ جو بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ تھا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس پر چیف جسٹس کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں، دیگر جو سارے معاملات ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جناب ایک واقعہ رکھ رہا ہوں، ابھی حال ہی میں میری بیٹی کے اسکول میں فنکشن تھا کہ وہ 5ویں سے بچیاں 6ٹھی میں جا رہی ہیں تو ان کے لیے وہ اینول فنکشن ہوتا ہے، وہاں پر ایک صاحب ملے اور ان کا وہاں پر بیٹا اسی اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، آ گئے پاس اور انہوں نے پھر اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ وہ کہنے لگے کہ جی 9 مئی میں مجھے بھی پکڑ لیا تھا، تو میں نے کہا جی آپ کی وہ کوئی وہاں پر موجودگی کوئی لوکیشن وغیرہ ظاہر ہے ادھر ہوگی؟ کہتے نہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی مجھے بھی جب اٹھایا گیا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، مجھے اٹھا لیا گیا، میں گاؤں میں ایک جنازے میں گیا ہوا تھا تو وہاں سے اٹھا لیا، پولیس وہاں پہنچی اٹھا لیا۔ تو میں نے پوچھا جی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی آپ کی لوکیشن آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی لوکیشن میری وہ 9 مئی کے واقعات والی جگہوں پر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی لوکیشن ہے بنی گالا اور زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ کی، بار بار یہ لوکیشن نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں ایک ٹھیکیدار ہوں اور کافی عرصے سے کئی سالوں سے بنی گالا اور زمان پارک، یہ کوئی نئے گھر تو ہے نہیں، تو یعنی اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی، تو یہاں جو بھی مینٹیننس کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور کچھ مطلب ایکسٹینشن کرنی ہو کسی جگہ بلڈنگ میں آگے پیچھے کرنا ہو، تو وہاں میں کام کرتا ہوں اور بڑے عرصے سے کر رہا ہوں۔ ویسے بھی دیکھ لیں میں نے یہ بلڈنگز یہ بنائی ہیں، پورا پورٹ فولیو بتا دیا۔ تو ان کو سمجھ تو آ گئی کہ بھائی یہ تو اچھا وہاں ویسے گھر میں آتا جاتا رہا ہے اکثر، اس وجہ سے پھر کیا ہوا، چھوڑا نہیں گیا، غالباً 28 دن تک ان کو گرفتار رکھا گیا، اور پھر ان سے وہ تھانے کے کام کراتے رہے کہ یہ ٹھیکیدار ہے، چلو اس کے پیسے یہیں لگواتے رہو۔ ان کو پتہ بھی لگ گیا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پتہ نہیں 12-13 لاکھ کی وہ دیہڑی لگا دی، اور اس بندے کا مطلب اس سے پیسے لے کر بعد میں پتہ لگ گیا کہ بھائی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ وہ فواد چودھری نے کہا نا کہ جی ریٹ لگے ہیں، اربوں روپیہ کی اکانومی جنریٹ کی ہے پولیس والوں نے اپنے لیے اس 9 مئی کے واقعے سے، کہ جی ہاں نہیں تو آ رہا ہے پھر 9 مئی میں تمہیں اٹھا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں جی، اور پھر آؤ پیسے، جس کا جتنا بس چلا وہ حصہ وہ جسے کے مطابق انہوں نے سب نے لیا، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ بیٹھا بیچارہ، وہ کہتا ہے جی 28 دن میں اپنے بچوں سے دور رہا، پریشان رہا سارا خاندان کہ جی کیا ہو گیا، اور معاملہ یہ کہ اچھا جی جس کی وہ جناب لوکیشن آ رہی ہے، کبھی وہ بنی گالا گیا ہے یا زمان پارک کہیں ارد گرد تھے جناب، یہ تھا وہ تھا، آپ جناب احتجاج میں تھے، آپ یہ تھے وہ تھے، اس طرح لوگوں کے ساتھ۔ یعنی جو ملازمین تھے وہ تو الگ ہی، ہم نے بتایا کہ ٹھیکیدار ہے، پتہ نہیں کوئی پلمبر ہوگا، کوئی الیکٹریشین ہوگا، کبھی گیا ہے آیا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پر کوئی نوٹس نہیں لیں گے کہ کیا ہوا 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی والے الیکشنز ہوئے ہیں۔ نہیں، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کسی طرح طارق محمود جہانگیری صاحب جو اسلام آباد کے 3 حلقے کھول چکے ہیں ان کو کسی طرح سے ادھر ادھر کرنا ہے، اور اس پر یہ بھی ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ ایسی نہیں میٹنگ ہوئی اٹارنی جنرل کی اور وزیر قانون کی، کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز کو کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہم دے دیتے ہیں اختیار
کہ جی جو حاضر سروس جو ٹریبیونل سن رہے ہیں ان کو کبھی بھی بند کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ بالکل فیصلہ آنے والا ہے تو کہے گا الیکشن کمیشن نہیں آپ نہیں, یہ ریٹائرڈ جج نے لگا دیا, اب یہ کیس سنے گا, تاکہ فیصلہ ہی نہ آ سکے. ریٹائرڈ ججز کی گھر والے نہیں سنتے, ان کو جناب لاکھوں روپیہ 10-10 20-20 لاکھ روپے آپ دے دیں گے مہینے کا, اور کہیں گے کہ جناب آپ کو مراد دی 80 نہیں دی تو اب آپ نے بس کوئی فیصلہ نہیں دینا ہے تو ادھر ہی دینا ہے جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. یہ بھی گیم وہ سوچ رہے ہیں, لیکن اس پر بھی جناب کچھ نہیں ہوگا. تو جب آپ کو عوامی مفاد بھی آپ فیصلہ کریں کہ کیا عوامی مفاد ہے کیا نہیں ہے, اگر آپ کہیں گے نہیں یہ والا عوامی مفاد نہیں ہے, 8 فروری کو دھاندلی ہو گئی, نہیں یہ کوئی عوامی مفاد کی بات نہیں ہے, یہ عوام کا چکر ہی نہیں ہے, ان کو کیا ضرورت ہے اس پر بات کرنے کی, جو ہو رہا ہے آپ ہونے دیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اب پھر ایسے ہی نہیں, یہ چوڑیاں بھیجی جا رہی اور کہا جا رہا ہے جی غسل دیا جائے. یہ افتخار شاہ صاحب نے باوثوق ذرائع سے یہ چیز رپورٹ کی ہے, اور ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں, انہوں نے اس پر پورا وی لاگ کیا ہے. اللہ حافظ.